نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، ساری کائنات اس کے نور سے منور ہے۔ وہ جسے چاہے اپنا نور عطا فرما دے۔ ہدایت کا نور یہ اللہ کی طرف سے ہے، نیکی کی محبت اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کا نور اللہ کی طرف سے ہے۔ مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال۔ اس پر مفسرین فرماتے ہیں اس نور سے مراد قرآن کا نور بھی ہے، اس نور سے مراد نیکی کا جو جذبہ اور انسان کے دل میں جو نور پیدا ہو جاتا ہے کہ بندے کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، عبادت کی لذت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی مراد ہے۔ اور اس نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ حضور تو ساری کائنات کے لیے نور ہے، جو ان سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے دنیا میں بھی نور ہے اور آخرت میں بھی نور ہے۔ مثل النور ہی، اللہ کے نور کی مثال کا مشکات، جیسے ایک تھال ہے، مشکات ایک تھال، ایک طبق، فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے، ایک بہت بڑی پلیٹ ہو، اس پر چراغ رکھا ہوا ہو، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ فانوس میں ہو، یعنی اس چراغ پر شیشے کا فانوس بھی ہو۔ اب وہ چراغ روشن ہے۔ مشکات سے مراد، پلیٹ سے تھال سے مراد سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چراغ سے مراد نور نبوت ہے، اور فانوس سے مراد قلب مصطفیٰ ہے، حضور کا دل انور۔ اور جس کو حضور کا فیض مل جائے اس کا سینہ مشکات ہے، اس کا سینہ اس تھال کی مانند ہے جس پر چراغ ہے، اور اس کے دل میں اس کا دل فانوس ہے، اور دل کے اندر قرآن کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے۔ اے پروردگار ہمارے دل کو نور کر دے، سختی کو دور کر دے، اپنا قرب دے کر دوری کو دور کر دے۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ فانوس میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، زجاجہ یعنی وہ فانوس جو شیشے کا ہے وہ اس قدر چمکدار ہے کہ گویا کہ روشن چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ چراغ جل رہا ہے ایسے تیل سے کہ جو تیل مبارک درخت زیتون کا ہے، کہ جس کی روشنی میں روشنی ہوتی ہے لیکن بدبو نہیں ہوتی، جس کی روشنی سب سے زیادہ صاف اور شفاف ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ تو مشرقی نہ تو مغربی۔ مراد یہ ہے کہ زیتون کا وہ تیل ہے کہ مشرقی اور مغربی ہواؤں سے وہ پاک ہے، کوئی ہوا اسے بجھا نہیں سکتی۔ یکاد زیتھا یضیء، یہ اتنا پاورفل تیل ہے کہ قریب ہے کہ یہ خود بخود جل جائے، خود بخود روشنی دینے لگے۔ ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ آگ نے اسے نہ چھوا ہو۔ مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ایسا منور ہے کہ بغیر کسی معجزہ دکھائے جو حضور کو دیکھے وہ ایمان لے آئے۔ حضور کا نور اس قدر ظاہر ہے۔ اسی طرح مومن کا دل جب منور ہو جاتا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے دل کی یہ کیفیات ہیں، اس کی دلی کیفیات اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ آنکھیں نم ہیں، رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے چہرے پر عبادت کا نور ہے۔ نور علی نور، نور پر نور ہے، یعنی بیڑا پار ہے، دنیا میں بھی نور اور آخرت میں بھی نور۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اسے نور عطا فرما دیتا ہے۔ اے پروردگار ہمیں بھی ایسا نور دے دے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کتنی پیاری نورانی صورت ہے کہ قلب کے نور کا ذکر ہے۔ یہ قلب نورانی ہوگا نور مصطفیٰ سے جب فیض ملے گا، قرآن کا نور ملے گا جب حضور کی تعظیم و توقیر ہوگی۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس سے مراد مسجدیں ہیں جن کی تعظیم و توقیر اور جنہیں پاک رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں بکثرت اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال، صبح و شام ان مسجدوں میں
اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ایسے مرد لا تلہیہم تجارت جنہیں کوئی تجارت کوئی سودا غافل نہیں کرتا. حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کی قبر انور پر ہزاروں رحمتوں کی بارشیں فرمائے کہ جب مسجد باہر شریعت کے لیے جب ابھی تو پلاٹ لیا گیا تھا ان کی خدمت میں دعا کی عرض کی گئی تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اس سے شریعت کی بہاریں پھوٹیں گے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ کئی ایسے بھائی ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم مسجد باہر شریعت میں آتے ہیں تو اللہ کا کرم ہے ہمارے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے اور ہمیں سکون قلب محسوس ہوتا ہے. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ہو کسی مقام پر, خصوصاً ختم قادریہ اس مسجد میں بکثرت پڑھا گیا. ختم قادریہ صدیوں سے معمول ہے اور کئی بزرگان دین کا اس میں فیض ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد ہو اور جب اللہ اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں اور جب مسجد گونجتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے مسجد کی دیواریں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. تو جب اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو تو پھر وہاں پر روحانیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. رجال اللہ کے ایسے بندے ہیں, ایسے مرد ہیں, لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کوئی تجارت کوئی سودا کوئی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. وہ اقام الصلاۃ, وہ نماز قائم کرتے ہیں. وہ ایتاء الزکاۃ, و زکات ادا کرتے ہیں. یخافون, وہ ڈرتے ہیں. یومن, اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار, جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. ایسا دہشت ناک دن ہوگا قیامت کا دن. وہ اس کی تیاری میں ڈر رہے ہیں اور اللہ کی یاد میں مشغول ہیں. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا شان نزول ان مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب وہ دکان پر ہوتے, اپنے پوائنٹ آف بزنس پر ہوتے, یعنی کہیں بھی ہوتے, جہاں بھی ہوتے, وہ خرید و فروخت کر رہے ہوتے, لیکن ان کا ذکر اللہ کی یاد سے معمور ہوتا. اور جب اذان ہوتی نماز کے لیے تو فرمایا ان میں سے اگر کوئی موچی ہوتا, امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی موچی ہوتا, اس نے سوئی ڈالی ہے چمڑی میں, اب بتائیے پیچھے سے سوئی نکالنے میں کیا دیر لگتی ہے, لیکن اذان کی آواز سن کر وہ اتنا کام بھی نہ کرتا, چمڑے کو وہیں چھوڑ کر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا. کسی نے لوہے پر ضرب مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا ہے اور اذان کی آواز آتی, رب کا منادی مسجد کی طرف بلاتا, تو اللہ کے نیک بندے ایسے تھے, آپ نے فرمایا کہ ضرب ہتھوڑے سے مارنے میں کیا دیر لگتی ہے, لیکن اذان سن کر وہ یہ کام کرنا بھی مناسب نہ سمجھتے اور ہتھوڑے کو اطمینان سے ایک جگہ پر رکھ کر وہ مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے. کاش ہم پر بھی ایسا کرم ہو جائے اور ہم نمازوں کے ایسے پابند ہو جائیں. اس طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ جیسی اذان سنیں افضل و اعلیٰ ان کے لیے یہ ہے کہ فوراً سارے کام کاج چھوڑیں, اطمینان سے وضو کریں, اطمینان سے نماز ادا کریں. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ وہ نماز میں تاخیر کرتی ہیں اور پھر عشاء کی نماز 1 بجے پڑھ رہی ہیں, کبھی 2 بجے پڑھ رہی ہیں, کبھی 3 بجے پڑھ رہی ہیں. تو اس طرح نماز پڑھنے میں بسا اوقات سستی پیدا ہوتی ہے, انسان تھک چکا ہے پھر جلدی جلدی پڑھے گا. تو جس کام کی اہمیت ہوتی ہے اس کام کی طرف انسان بڑے شوق کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. لیکن کوئی اگر ایسا ہے کہ جس پر جماعت واجب نہیں ہے, مثلا عورت ہے اور وہ کام کاج میں مشغول ہے, اگر وہ رات کو تاخیر سے نماز پڑھے, اور رات میں تاخیر سے مسئلہ یہ ضروری ہے کہ آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے, تو آدھی رات سے پہلے پڑھے لیکن تاخیر سے پڑھے اور اسے کوئی سستی نہ ہو اور زیادہ توجہ سے پڑھ سکتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر جماعت چھوڑ دینا یا بلا وجہ تاخیر کرنا یا نماز میں سستی برتنا یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے عمل کا اچھا صلہ عطا فرمائے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اور اپنے فضل سے ان پر اور مزید کرم کی بارشیں فرمائے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. روزی کے معاملات میں مبتلا ہو کر اللہ کو نہ بھولیں. روزی تو جو نصیب میں لکھی ہے وہ ضرور ملے گی, اور اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے جسے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کافر ہیں, اعمالهم کسراب, ان کے اعمال سراب کی طرح ہے. سراب چمکتے ہوئے ریت کو کہتے ہیں. ریگستان ویران میں بسا اوقات لائٹ کے ریفلیکشن کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پانی جمع ہے, تو مسافر پانی سمجھ کر لمبا سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو میری نگاہوں کا دھوکہ تھا. اسی طرح جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ زندگی بھر تو یہ سمجھتا رہا کہ میں نے بہت اعمال کیے ہیں, لیکن وہ نگاہوں کا دھوکہ ہوگا. کفر پر موت ہوگی تو کوئی عمل اس کا باقی نہ رہے گا. کسراب, سراب کی طرح ہے اس کے اعمال. بقیعۃ, جو ریگستان یا جنگل میں نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے.
یحسبہ الظمآن، پیاسا اسے سمجھتا ہے ماء پانی، پیاسا اس شراب کو پانی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس شراب کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہ پانی یا کوئی چیز نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، فرمایا یہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا یہ اپنے پاس اللہ کو پائے گا، یعنی کل بروز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ فوفاہ حسابہ، اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا بدلہ دے گا۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں سڑتا رہے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، کہ گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ او کظلمات، یہ جس کا ایمان ضائع ہو جائے اس کی مثال ہے جیسے کئی اندھیرے، فی بحر لجی، گہرے سمندر میں، ایسا سمندر جو بہت گہرا ہے، اس میں کیسا اندھیرا ہوگا؟ یغشاہ موج من فوقی موج من فوقی سحاب، فرمایا ایک تو وہ سمندر گہرا ہے، پھر موج کے اوپر موج ہے جو مزید اندھیرا پیدا کر رہی ہے، اور پھر اوپر دھوپ بھی نہیں بلکہ سخت بادل ہیں۔ تو بتائیے سمندر کی گہرائی میں کیسا اندھیرا ہے۔ اسی طرح جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، ان کے لیے چاروں طرف سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے، لم یکد یراہ، ایسا اندھیرا ہے کہ اسے اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان ایسا گمراہ ہو جاتا ہے کہ اسے گمراہی اور گناہ نہیں لگتے۔ تو اگر کوئی گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور گناہ کو ثواب سمجھنے لگے، جائز سمجھنے لگے، تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ اب تباہی لگتا ہے اس کا مقدر بن رہی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ سمجھے گا کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ضرور ملے گی۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جسے اللہ نور نہ دے، فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، اس کے لیے کہیں نور نہیں، یعنی جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اے پروردگار تو ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت پر استقامت عطا فرما، اور ہمیں صراط مستقیم کا نور عطا فرما۔